ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں بے پردگی کے ساتھ ساتھ اب بالوں کی نمائش بھی کر رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان یہ تھی، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ فاطمۃ الزہرا ایسی غیرت مند خاتون کا نام ہے جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہمارے گھر کا حال یہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، میرے سرکار نے فرمایا عورتیں کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہیں گی۔ عورتیں باریک پتلے کپڑے پہن کر جسم کی نمائش کر رہی ہے، اور مردوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے غیرت کو اٹھا کر بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اب آج کل ایک فکر بنی، ایک سوچ بنی ہے، وہ جوانی کیا جس میں عورتوں کے ساتھ دوستی نہ ہو، جس میں لڑکیوں کے ساتھ میل جول نہ ہو، بلکہ معاذ اللہ کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو لڑکیوں سے دوستی نہ کرے اس کے مرد ہونے میں ہمیں شک ہے۔ معاذ اللہ لوگوں نے شرافت کا نام نامردی رکھ دیا ہے، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان جوانوں تک بس ایک حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ انشاءاللہ کل بھی آپ لوگوں نے تشریف لانا ہے اور کل بھی آپ لوگوں نے گفتگو سننا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہاں گفتگو طویل ہو کر کے بار ہو جائے تو آپ کے لیے اگلا پروگرام مشکل ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک بات صرف اپنے جوانوں کو پیغام کے طور پر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ بس جب نفس کسی لڑکی کی طرف نگاہ اٹھانے کا مشورہ دے رہا ہو، اے بیٹیوں کے باپ، اے بیوی کے شوہر، اے بہن کے بھائی، اس وقت اپنے دل میں میرے رسول کا یہ قول لے آنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ ایک عالم نے ایک بہت بڑے سوداگر کے سامنے جب یہ گفتگو کی نا، یہ حدیث پڑھی کما تدین تدان، تو اسے شک ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مالداروں کی عورتیں تو گھروں کے اندر مقید پردوں میں رہتی ہے، ہم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ جو چاہیں کر لیں، ہماری عورتوں کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ اتفاق سے وہ سوداگر سنار تھا، عالم کی بات پر اسے اعتماد نہیں ہوا اور حدیث میں وہ شک کرنے لگا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس حدیث کو پرکھوں، جانچوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ صرف عالم نے ڈرانے کے لیے بیان کیا ہے۔ ایک خوبصورت عورت اس سنار کے یہاں سونے کے کنگن خریدنے کے لیے آئی، اس نے سونے کے کنگن اس عورت کے ہاتھ میں خود پہنانے کی پیشکش کی، اور جب اس کے ہاتھوں میں پہنائی تو پہناتے ہوئے اس نے اب اس کے ہاتھوں کو ملنا شروع کیا اور اس کی نیت خراب ہو گئی۔ عورت نے اللہ اکبر اس کی بدنیتی کو بھانپ لیا اور ہاتھ کھینچ لیا، وہ کنگن لے کر کے چلی گئی روتے ہوئے۔ جب یہ بندہ سوداگر اپنے گھر آیا تو اپنی بیوی کو روتے ہوئے پایا۔ اس نے اپنی بیوی سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس کی بیوی دیندار، نیک اور متقی خاتون تھی۔ بیوی نے روتے ہوئے کہا بتا آج تو نے کس عورت کے ساتھ خیانت کی، کس عورت کے ساتھ بددیانتی کی؟ اس سنار کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ جب عورت کے یہ جملے سنے تو کہا تم گھر میں بیٹھنے والی،
تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے کسی عورت کو چھیڑا، اس کے ساتھ بددیانتی کی، اس کے ساتھ خیانت کی؟ تو عورت نے برجستہ جواب دیا، کیا تجھے رسول کا قول پتا نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ آج ایک نوکر نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کے مل دیا، مجھے ضرور آقا کے فرمان پر یقین ہے کہ تو نے کسی عورت کا ہاتھ ملا ہوگا جب تیری امانت میں خیانت کی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے بیوی سے کہا تو نے سچ کہا، لیکن جب دوسرا دن آیا وہی کنگن لے کر کے وہ عورت آئی، اس نے عورت سے کہا بہن مجھے معاف کر دو، مجھ پر شیطان سوار تھا اور میں نے بددیانتی کی۔ عورت نے معاف کر دیا، خوشی خوشی چلی گئی۔ جب واپس یہ گھر آیا تو بیوی نے مسکرا کر کہا بتا تو نے آج کس کے ساتھ اچھا کام کیا، تو نے کس کی امانت کو ادا کیا؟ تو اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تو کہا سنو، کل جس نوکر نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کر کے ملا تھا، آج اس نے آ کر مجھ سے معافی مانگی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ یاد رکھنا، جس رسول کے کہے پر خدا کو بن دیکھے ایک مانتے ہو، جس رسول کے کہنے پر جنت اور جہنم کو حق مانتے ہو، جس نبی کے کہنے پر اسلام کو حق مانتے ہو، اسی رسول کا فرمان ہے تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ دوسرے کی بہن کو بائک پر لے کر پارک میں جانے والے، دوسرے کی بیٹی کے ہاتھ پکڑ کر اس کی عصمت کا سودا کرنے والے، لاڈج میں کسی کی عصمت کو تار تار کرتے ہوئے مسکرانے والے، جب تو یہ کر رہا ہوگا تو تیرا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے، تمہاری بہنوں کی عزت محفوظ رہے، اگر آج سے پہلے یہ خطا ہو گئی ہے تو سچے دل سے توبہ کر لو، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کیے یہی کرتے رہے، ایک دن اس فقیر قادری کے جملوں کو تم ضرور یاد کرو گے۔ اختتام پر اپنے بھائیوں کو پیغام دے رہا ہوں، کرناٹک کے ایک بہت بڑے شہر میں، شہر کا نام نہیں لوں گا لوگ ناراض ہوتے ہیں، میں نے تقریر کرتے ہوئے یہی واقعہ بیان کیا اور حدیث پڑھی کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ معذرت کے ساتھ شاید یہ جملے کی آپ لوگوں کو برے لگ رہے ہو تو معاف کر دیں، لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، اور میرے بزرگ بھائیوں نے مجھے یہی عنوان دیا ہے۔ تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا کہ تم کسی کی بہن کے ساتھ خیانت کرو گے تو تمہاری بہنیں بھی محفوظ نہیں رہے گی، بیان کر کے میں بیٹھا ہی تھا، ایک لڑکا خوبصورت جوان روتے ہوئے آیا اور مجھے اس نے اسٹیج سے نیچے اتارا، میں اترا، اترتے وقت مجھے تھوڑا سا تردد ہوا کہ یہ کیوں روتا ہے۔ جب میں نے کہا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ نے حدیث صحیح پڑھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں نے کہا میرا تو ایمان ہے، یہ بتاؤ تم کیسے تصدیق کر رہے ہو؟ کہا کہ چند دنوں پہلے کی بات ہے، یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ شہر کے بیچوں بیچ ایک پارک ہے، اسی کے قریب لاج ہے، دوستوں کے ساتھ جب میں لاج میں گیا تو ہوج موج کرنے کے لیے ہم نے عذرائے مذاق اس لاج کے مینیجر سے کہا ذرا بتانا تیری لسٹ میں کون سی لڑکیاں ہیں تاکہ ہم انہیں منگوا کر ان کے ساتھ عیش کریں۔ تو اس لاج کے مینیجر نے کہا فوٹو دیکھ لو، جس کا انتخاب کرو گے پیش کر دی جائے گی، اتنے پیسے ہوں گے، یہ ہوں گے، اور سارا معاملہ طے ہو جائے گا۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے مجھ سے، اللہ کی عزت کی قسم، اس لڑکے نے کہا روتے ہوئے، جب اس لاج کے مینیجر نے فوٹو کو کاؤنٹر پر بکھیرا تو ایک چہرے پر نظر پڑی تو میرے دل میں آگ سی لگ گئی، اس حسن کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اسی فوٹو پر میری نظر جم گئی، میں نے اٹھا کر اس کو دیکھتا رہا، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں فوٹو دیکھ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو فوٹو تھا وہ کسی اور کا نہیں، میری سگی بہن کا فوٹو تھا جو میرے سامنے بکھیر دیا گیا تھا۔ یہ صورتحال ہے اے امت کے نوجوانوں، آج افریقہ کی سرزمین پر حالات یہ ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی لاش کو بھون بھون کر کفار کھا رہے ہیں۔ سیریا کا حال یہ ہے، مزارات اولیاء کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلم نوجوانوں کو کفن تک